سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے 1 کلو چکن لی ہے۔ اس میں ہم 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کی پیسٹ، 5 سے 6 عدد سبز مرچوں کو باریک کاٹ کے شامل کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس میں 1 پیالی دہی شامل کر کے ان تمام چیزوں کو ہم اس چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے۔ چکن کو ہم یہاں پہ آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً میرینیٹ کر کے رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اسی ٹائم پہ ہی رائس کو بھی دھو کے اچھے سے اور اس کو بھی بھگو کے رکھ دیں گے۔ اگر آپ باسمتی رائس لے رہے ہیں تو انہیں کم از کم آپ 20 سے 30 منٹ تک بھگوئیں، اور اگر سیلا رائس لے رہے ہیں تو انہیں 1.5 سے 2 گھنٹے تک مسٹ بھگوئیں۔ سب سے پہلے ہم پین میں آئل شامل کریں گے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے 2 سے 3 عدد تیز پتہ، 1 ٹی اسپون سفید زیرہ، اور اسے ہم سوتے کر لیں گے۔ یہاں پہ جو باقی کے ثابت مسالے ہیں ان کا ہم پاؤڈر بنا لیں گے، اور انہیں جب ہم نے چکن شامل کرنا ہے ہم اس وقت وہ مسالے شامل کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے تیز پتہ اور سفید زیرہ کو شامل کر کے ہمیں کچھ سیکنڈ کے لیے انہیں فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے۔ پیاز یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کا لیا اور اسے ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہاں پہ پیاز کو تقریباً 1 منٹ کے لیے ہی فرائی کرنا ہے، بس اتنا کہ اس کا بس تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے۔ پیاز ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنے ہیں، ہمیں بالکل پیاز کا کلر ہلکا کرنا ہے۔ ہمیں 1 آدھ منٹ کے لیے ہی پیاز کو فرائی کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بس ایسا ہی ہمیں پیاز کا کلر چاہیے۔ اب ہم اس ٹائم پہ اس میں چکن شامل کر دیں گے اور اسے بھی ہم تقریباً 1 آدھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس میں ہم مسالہ شامل کر دیں گے، جو کہ ہم نے ثابت مسالے کو پیس کے ہم نے اس کا پاؤڈر بنایا ہوا تھا وہ ہم شامل کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور تھوڑی سی سبز مرچیں بھی میں بیچ میں ایڈ کروں گی، کیونکہ مجھے یہاں پہ اسپائسی پلاؤ چاہیے۔ اگر آپ کو اسپائسی پلاؤ پسند نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سبز مرچیں اسکپ کر سکتے ہیں۔ آپ نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہمیشہ ڈالا کریں۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد دلاتی ہوں کہ نمک اور مرچ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ خیر، یہاں پہ ہم نے چکن کو کور کر کے میڈیم آنچ میں اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے، اتنی دیر کے لیے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم چکن کی بھنائی کریں گے۔ چکن کو یہاں پہ ہم بھون لیں گے۔ یہاں پہ تقریباً چکن کو میں نے 6 سے 8 منٹ تک بھونا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پانی شامل کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جس برتن سے آپ نے چاول لیے ہیں اسی ہی برتن سے آپ نے پانی ڈالنا ہے، اور پانی کی مقدار آپ نے ڈبل سے تھوڑی کم ڈالنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ 1 کپ رائس لے رہے ہیں تو آپ نے 1.25 کپ پانی ڈالنا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ 3 کپ رائس لیے ہیں تو میں یہاں پہ 5 کپ اور 1/4 کپ پانی ڈالوں گی۔ یہ تقریباً 1 کلو رائس میرے بن جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے آپ یہ دھیان رکھیں گے تو آپ کا پلاؤ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، نہ ہی وہ نرم ہوگا، نہ وہ سخت ہوگا، نہ ہی رائس جو ہیں آپ کے جڑیں گے۔ تو خیر، یہاں پہ میں نے پانی ڈالنے کے بعد اس میں نے سبز دھنیا بھی شامل کر دیا تھا، 2 عدد میں نے سبز مرچیں اور ایڈ کی تھی، کیونکہ یہ زیادہ سپائسی نہیں ہے مرچیں، تو اس لیے مجھے تھوڑی سی سپائسی پلاؤ چاہیے تھا۔ تو اسے میں نے ڈال کے کور کر کے یہاں پہ پانی کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اچھا، آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب پانی کو فل آنچ میں آپ نے ہیٹ میں آپ نے پہلے بوائل کرنا ہے۔ جب پانی بوائل ہو جائے تو آپ نے میڈیم ہیٹ کر دینی ہے چولہے کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے 3 سے 4 منٹ تک مزید پکانا ہے، تو آپ کی بہترین یخنی تیار ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا نمک چیک کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پہ نمک اور مرچ کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ میں نے نمک چیک کیا ہے، مجھے کم لگا اور میں نے یہاں پہ 1 ٹی اسپون نمک اور ایڈ کیا ہے۔ تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے نمک اور مرچ چیک کرنے کا، تو آپ انہیں یہاں پہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے رائس جو ہیں ان میں سے پانی نکال دیا تھا، اور یہاں پہ میں نے رائس شامل کیے ہیں۔ تو چمچہ آپ یہاں پہ اچھے سے ہلائیں اور اسے کور کر کے میڈیم آنچ میں اسے پکنے کے لیے رکھ دیں، اتنی دیر کے لیے کہ اس میں جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانی خشک ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم چمچے کو ہلائیں گے، بس ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے، بہت زیادہ ہم نے نہیں ہلانا ہے ورنہ رائس یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے چولہے کی آنچ بالکل ہلکی کر دینی ہے۔ اگر میرا کیونکہ یہ الیکٹرک چولہا ہے تو میں نے یہاں پہ نیچے کوئی پین وغیرہ نہیں رکھا ہے، اور اگر آپ کے پاس گیس والا چولہا ہے تو آپ بے شک نیچے توا یا کچھ ایسا پین رکھ کے آپ اس کے اوپر آپ اس طرح یہ پین رکھ سکتے ہیں۔
تو خیر یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل اسپون مکھن بھی شامل کیا ہے. اگر آپ کے پاس دیسی گھی یا دوسرا گھی ہے آپ شامل کر سکتے ہیں, یہ آپشنل ہے. اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے. اور میں نے یہاں پہ رائس کو تقریباً 12 سے 15 منٹ تک ہلکی آنچ پہ میں نے انہیں دم دیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ وائٹ یخنی پلاؤ تیار ہو چکا ہے. چکن پلاؤ بہت ہی مزے کا بنتا ہے, بہت ہی ٹیسٹی, یقین مانیں بہت ہی بہترین بنا ہے. میرے بچوں کو, میری فیملی میں سب کو بہت پسند آیا ہے. آپ ضرور بنائیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. یقین مانیں بالکل فری ہے, پیسے نہیں لگیں گے. اوکے, اللہ حافظ.